ہم سے 70 کروڑ کلومیٹر دور ایک سمندر ہے۔ یہ سمندر 20 سے 25 کلومیٹر موٹی برف کی تہہ میں لپٹا ہوا اور اوسطاً 100 کلومیٹر گہرا ہے۔ اس میں اتنا پانی ہے کہ ہماری دنیا کے تمام سمندر اس سے کم از کم 2 مرتبہ بھرے جا سکتے ہیں۔ جب اتنا پانی ہے تو پھر کیا اس میں ہمارے سمندروں کی طرح بڑی بڑی ویل مچھلیاں بھی ہوں گی یا پھر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں؟ مگر اتنے ٹھنڈے سمندر میں سورج سے 80 کروڑ کلومیٹر دور زندگی کیسے ممکن ہے؟ اور اگر ہے بھی تو ہم اتنی موٹی برف کی تہہ کے نیچے کیسے جھانکیں گے؟ کون پاگل ہیں جو ایسی مہم جوئی سوچتے ہیں؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی کل کائنات سیریز کی 8ویں قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ کسی عمر رسیدہ بوڑھے کے جہاں دیدہ چہرے جیسا یہ ٹیکسچر مشتری کے چاند یوروپا کی سطح سرفیس ہے۔ اس کو غور سے دیکھیں، بلکہ اس اینگل سے دیکھیں۔ یوروپا کی برفیلی سطح سے پھوٹتے فوارے کئی کلومیٹر اوپر تک چلے جاتے ہیں، بلکہ ان کے بخارات خلا میں بکھر جاتے ہیں۔ گیلیلیو اسپیس کرافٹ، جس کی کہانی ہم آپ کو 6ٹھی قسط میں دکھا چکے ہیں، جب یوروپا کے بہت قریب پرواز کر رہا تھا تو وہ ان پانی کے بخارات میں سے گزرا تھا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بالکل پانی جیسے قطرے ہی ہیں، لیکن وہ تو محض اتفاق تھا۔ اب اس پانی کو باقاعدہ سائنٹیفکلی چیک کرنے کے لیے اور اس میں زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے ناسا کا ایک نیا مشن، اسپیس مشن تیار ہو رہا ہے۔ اس مشن کا نام ہے یوروپا کلپر اور اسے 2023 سے 25 کے درمیان لانچ کیا جائے گا۔ پھر 3 سے 6 سال میں کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ جوپیٹر سیارے مشتری کے قریب پہنچے گا۔ یہاں سے یہ جوپیٹر کے چاند یوروپا کے گرد 45 چکر لگائے گا، لیکن ان تمام چکروں میں یہ یوروپا کی برفیلی سطح کے بہت قریب ہوگا اور ان گنت لاتعداد تصاویر لے کر ڈیپ اسپیس نیٹ ورک سے زمین پر بھیجے گا۔ کلپر اسپیس کرافٹ بغیر لینڈ کیے یوروپا کی سطح سے نکلنے والے فواروں کے قطروں کو، ڈراپس کو سائنٹیفکلی ٹیسٹ بھی کرے گا کہ آیا یہ واقعی ہمارے اندازوں کے مطابق H2O ہی ہیں۔ اور یہ ہے وہ اسپیس کرافٹ جو یہ سب کچھ کرے گا۔ آپ ذرا غور سے دیکھیے، یہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے، اس کی فنیشنگ ہو رہی ہے، لیکن ہم آپ کو اس کی مختصر سی سیر کرواتے ہیں۔ یوروپا کلپر کے یہ لمبے بازو دراصل سورج کی شعاعوں سے توانائی لینے کے لیے ہیں۔ اسی انرجی سے، توانائی سے یہ اسپیس کرافٹ کام کرتے رہنے کے قابل ہوگا۔ یہ لمبی راڈز وہ ریڈار ہیں جو یوروپا کی برفیلی سطح کے نیچے ریڈیو ویوز بھیج کر معلوم کریں گی کہ برف کی تہہ کہاں سے کتنی موٹی ہے۔ اس موٹی برفیلی تہہ کے نیچے اور اس کے اندر چھپا ہوا کتنا پانی ہے۔ اس کے نیچے، اس اسپیس کرافٹ کی نچلی سطح پر ہائی ریزولوشن کیمرہ نصب ہے۔ یہ کیمرہ ایک خاص کیمرہ ہے جو اسٹیریوسکوپک یعنی 3D ٹائپ امیج بناتا ہے، جس میں سین کی ڈیپتھ بھی دکھائی دیتی ہے جیسے 3D فلمز میں ہوتا ہے۔ کلپر اسپیس کرافٹ یوروپا کے گرد چکروں کے دوران اس سے تصاویر بنائے گا، جس سے ہم اس چاند کا ایک تفصیلی نقشہ بنا سکیں گے۔ اسی نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اور پرانے نقشے کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چلے گا کہ اتنے برسوں میں یوروپا کی سطح پر کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ اور یہ بہت واضح اور بڑا وہ اینٹینا ہے جس کے ذریعے کیمرے اور سینسرز کی تمام معلومات ڈیپ اسپیس نیٹ ورک سے زمین پر پہنچیں گی۔ تو دوستو، مختصر یہ کہ اس اسپیس کرافٹ پر مختلف قسم کے سینسرز سمیت کل 9 آلات لگائے جا رہے ہیں، جن کا الٹیمیٹ مقصد ایک ہی ہے، یہ جاننا
کہ کیا یوروپا کی سطح کے نیچے کوئی زندگی موجود ہے، اس کی برفیلی تہہ کے نیچے مچھلیاں تیر رہی ہیں یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم لینڈ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، صرف فلائی بائی مشن ہی نہیں بلکہ ایک لینڈر مشن بھی پروپوزڈ ہے۔ یہ لینڈر تجویز کے مطابق اسپیس کرافٹ سے الگ ہو جائے گا اور پھر اپنے سسٹم سے یوروپا کی برفیلی سطح پر ایک کیکڑے کی طرح گرے گا۔ یہاں اس کے لمبے لمبے بازو برف کو کورید کر اس میں بایو سگنیچر یعنی زندگی کے آثار تلاش کریں گے، کیونکہ اگر اب تک کی تحقیق کے مطابق یوروپا کی سطح کے نیچے نمکین پانی کا بہت بڑا سمندر ہے اور اس میں زندگی کا امکان ہے، تو پھر اس کی سطح پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ یوروپا کا سمندر اس کی برفیلی سطح سے فواروں کی طرح پھوٹتا رہتا ہے اور اس کا پانی اس برف پر گرتا رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس لینڈر کے لیے ناسا کی پاکٹ منی شارٹ ہو گئی ہے۔ لینڈر کے شامل ہو جانے سے اس مشن کی لاگت بہت بڑھ جائے گی اور اس پر $2 ارب $2 بلین سے زیادہ خرچ اٹھے گا۔ اس لیے فی الحال یہ مشن پیسے اکٹھے کرنے کے مشن پر ہے۔ لینڈر کے بعد تیسرا پرپوزڈ مرحلہ ہے یوروپا کے سمندر میں آبدوز اتارنا۔ یہ آبدوز اسی لینڈر کا حصہ ہوگی۔ اسے یوروپا کے گہرے ٹھنڈے سمندر میں اتارنے کے لیے پہلے 20 سے 25 کلومیٹر موٹی برف کی تہہ کو چیرنا ہوگا، پھر اس کے نیچے موجود اس سمندر میں جانا ہوگا جس کی اوسطاً گہرائی 100 کلومیٹر ہے۔ یہ گہرائی ہمارے زمینی سمندروں سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہماری زمین پر سب سے گہری جگہ بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماریانا ٹرنچ ہے، جو 11 کلومیٹر سے کچھ ہی گہری ہے۔ تو اتنے گہرے سمندر میں جو بھی سب میرین آبدوز بھیجی جائے گی وہ اس قابل ہونی چاہیے کہ ملینز آف کلوگرام، دسیوں لاکھوں کلوگرام پانی کا دباؤ برداشت کر سکے اور اس دباؤ میں اس کے آلات بھی بالکل درست کام کریں۔ اب دیکھیں کہ ہماری زمین کے سمندروں میں عام طور پر جو سب میرینز تیرتی ہیں وہ سطح سمندر سے صرف چند 100 فیٹ ہی نیچے کام کرتی ہیں، اور اس کے لیے بھی امریکہ اور روس میں مقابلہ رہتا ہے کہ کون دوسرے سے محض چند فیٹ اور گہرائی میں تیرنے والی آبدوز بنا لے، کیونکہ سمندر میں جتنا نیچے جاتے ہیں پانی کا دباؤ اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے لیے آبدوز کی باڈی اور دوسرے آلات اتنے ہی سخت جان بنانا پڑتے ہیں، یعنی جتنی زیادہ گہرائی اتنی مضبوط آبدوز چاہیے۔ اب ذرا کمپیریزن کریں، کہاں ہمارے سمندروں کی میکسیمم 11 کلومیٹر گہرائی اور کہاں یوروپا کا 100 کلومیٹر گہرا سمندر، پھر اس پر 20-25 کلومیٹر موٹی برف کی تہہ کا وزن الگ۔ اتنا دباؤ برداشت کرنے والی آبدوز بنانے کا تو کبھی انسان نے سوچا بھی نہ ہوگا، لیکن اب نہ صرف سوچنا ہے بلکہ بنانا بھی ہے، یعنی ایک نئی ایجاد کرنا ہوگی جو یوروپا کے سمندر کی سردی اور گہرائی میں کام کر سکے، وہاں روشنی کر کے تصاویر بنا سکے، وہاں کے پانی کو ٹیسٹ کر سکے اور پھر تمام معلومات زمین پر بھیج سکے، اور اس سب کے لیے توانائی بھی یوروپا کو وہیں سے حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ زمین سے تو اتنا زیادہ فیول یا بیٹریز ساتھ نہیں بھیجی جا سکتی، کیونکہ جس راکٹ سے اسپیس کرافٹ کو خلا میں بھیجا جاتا ہے اسے ایک خاص حد سے زیادہ وزنی ہیوی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ بظاہر کتنا مشکل کام لگتا ہے، لیکن دوستو آسان کام کرنا کسے ہے؟ مشکلوں سے گزرنے والے، مشکلوں سے کھیلنے والے ہی تو نئے راستے تلاش کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ جب یوروپا مشن کی ایک سینئر سائنٹسٹ آسٹرو بایولوجسٹ مورگن کیبل سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر ناسا سمیت بہت سے دوسرے انجینئرز بھی کام کر رہے ہیں۔
जिन टेक्निक्स पर काम हो रहा है उनमें से एक ये है कि सबमरीन जो बनाई जाएगी उसकी टिप को मुसलसल गर्म रखने की टेक्निक अपनाई जाएगी ताकि वो बर्फ़ को आसानी से काटती हुई नीचे चली जाए। फिर एक बहुत लंबी और मजबूत केबल के ज़रिए इस आबदोज की तस्वीर और मालूमात ऊपर मौजूद लैंडर तक जाएंगी, वहाँ से स्पेसक्राफ्ट और फिर हमारी ज़मीन। There's one that's, we call it a melt probe. It's something that would have a heated tip. There are a bunch of different ways you can do that. That would slowly melt away or sublime if you're in a vacuum, right? The solid would just turn into water vapor and go away. You can use that to get... इनकी ये गुफ्तगू इसी साल मार्च की है, जिससे जाहिर होता है कि अभी नासा कुछ जाहिर नहीं करना चाह रहा, इस टेक्नोलॉजी को कुछ छुपा रहा है। शायद वजह ये हो कि यूरोपा लैंडर मिशन के लिए अरबों डॉलर्स के फंड्स चाहिए, जिनका कुछ हिस्सा अभी हासिल करना बाकी है। अगर टेक्नोलॉजी फाइनल होने से पहले इमैच्योर, नामुकम्मल आइडिया के तौर पर लीक हो गई तो मुखालफिन के हाथों एक इशू आ जाएगा और मुतनाज़ा होकर ये मामला फंड्स की बंदिश का बायस भी बन सकता है, फंड्स रुक भी सकते हैं। इसलिए शायद कुछ माह और नासा अपनी तैयारी छुपाएगा और फिर शायद बताएगा। लेकिन इंसान के तख़य्युल को क्या कीजिए कि इसने तो तब से परवाज़ भरना शुरू कर दी थी जब यूरोपा की सतह के नीचे समंदर की अभी बात शुरू हुई थी। 2013 में इसी तसव्वुर पर एक फिल्म यूरोपा रिपोर्ट बन चुकी है, जिसमें एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का एक ग्रुप यूरोपा पर उतरा, लैंडिंग की, उसने वहाँ ज़िंदगी की कामयाबी से तलाश की और कहानी के मुताबिक उन्होंने जानें भी दी। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज़ पसंद करते हैं तो यूरोपा रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा। इसके साथ आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट्स भी तैयार हो रहे हैं, जिनमें वो थ्योरीज पेश की जाती हैं कि किस तरह इंसान यूरोपा के समंदर के नीचे जाकर खुद अपनी आंखों से ज़िंदगी तलाश कर सकता है। दोस्तों, इस मिशन का कुछ साल इंतज़ार करते हैं, लेकिन हम अब यूरोपा के तख़य्युल से बाहर निकलेंगे और इसके करीब से गुजरते हुए एक और चांद को देखेंगे। अगर यूरोपा पर बर्फ़ ही बर्फ़ है तो इसके हमसाये चांद पर आग ही आग है, और यही है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। हमारे निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा आतिशफ़िशां अगर किसी जगह पर हैं तो वो यही जुपिटर का चांद आयो है। आयो पर मौजूद आतिशफ़िशां सैकड़ों की तादाद में हैं और इनसे पिघला हुआ लावा उबलता रहता है। आग के ऐसे फव्वारे फूटते हैं जो दर्जनों किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं और जब नीचे गिरते हैं तो कई कई 100 किलोमीटर तवील खौलते लावे और पिघली चट्टानों की झीलें बन जाते हैं। हमारी ज़मीन पर भी लावे की कुछ झीलें हैं, लेकिन इतनी बड़ी झीलें, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या ये बेपनाह हैरत की बात नहीं कि आयो, जो जुपिटर का चांद है, जो सूरज से 80 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसके करीब ही इसके साथी चांद पर 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह है, तो फिर इस पर जो तकरीबन उसी जगह है इतनी आग और इतनी तपिश क्यों? आखिर क्यों? आयो के साथ मसला ये है कि ये दो बड़ी ताकतों, कुव्वतों के दरमियान फंस गया है। आयो का चांद दरमियान में है और इसके एक तरफ बेपनाह ताकतवर और कशिश वाला इसका अपना सैयारा मुश्तरी जुपिटर है, और दूसरी तरफ यूरोपा और गैनीमेड के चांद हैं। सो एक तरफ जुपिटर की कशिश और दूसरी तरफ इन दोनों चांदों की कशिश। तो इन दोनों की कशिश से जो टाइडल मूवमेंट और खिंचाव मुसलसल आयो की सतह पर पैदा होता है, उससे इसका अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है, जो लावे और गैसेस की सूरत में बाहर निकलता है। और जो इससे बाहर निकलता है उससे आयो की फ़िज़ा में एक ऐसी गैस फैलती है जिससे बहुत से लोग रातों रात अमीर हो सकते हैं, क्योंकि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है। ये वही कंपोनेंट है जो हम ज़मीन पर ड्राई फ्रूट्स को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इस आइडिया पर गौर कीजिए। बस 80-90 करोड़ किलोमीटर की एक पाइपलाइन ही तो बिछानी है आपको, और कुछ भी नहीं।
ہاں، اگر اس انٹرپرینیورشپ کے لیے آپ کو کچھ مزید معلومات چاہیے تو یوروپا کلپر کو لکھ بھیجیں، کیونکہ یوروپا کے لیے جانے والا اسپیس کرافٹ 3 سے 5 بار آیو کے گرد بھی گردش کرے گا۔ ہم زندگی کی تلاش میں کروڑوں کلومیٹر دور آ گئے ہیں، لیکن اس دہکتے ابلتے چاند پر تو زندگی کیا، پانی تک کا کوئی امکان نہیں۔ سو ہم آیو اور اس کے سیارے مشتری کو یہیں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، لیکن جانے سے کچھ پہلے ہم کچھ فاصلے سے یہاں سے ذرا رک کر جوپیٹر کے حسن کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت رنگوں سے مزین سیارہ ہے، اور کیا ہی خوبصورت سرخ دائرہ ہے۔ یہ گھومتا رنگین دائرہ نامعلوم زمانوں سے ایسے ہی جوپیٹر کی سطح پر چکر کھائے جا رہا ہے۔ یہ دراصل گیس کا ایک عظیم طوفان ہے جو صدیوں سے بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہاں، تھوڑا تھم ضرور رہا ہے، کیونکہ کبھی یہ اتنا بڑا تھا کہ اس طوفانی دائرے میں ہماری زمین جیسی 3 زمینیں سما سکتی تھیں، لیکن اب یہ چھوٹا ہو کر ایک زمین جتنا رہ گیا۔ یہ طوفان کیوں ہے؟ اس کی تہ میں کیا ہے؟ یہ اور ایسا اور بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہم اور بھی بہت کچھ نہیں جانتے، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو ذرا دور سے ایک بار پھر اسے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ منظر ہو یا واقعہ جتنا بڑا ہو اتنا فاصلے سے ذرا بہتر سمجھ میں آتا ہے۔ او مائی گاڈ، جوپیٹر سے دور، بہت دور، یہ اربوں پتھر، بلینز اینڈ بلینز آف فلائنگ راکس جوپیٹر کے قریب ایک دائرے میں کیوں گھوم رہی ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ مریخ اور جوپیٹر کے درمیان پتھروں کا گھومتا ہوا دائرہ ہے۔ اسے ایسٹرائڈ بیلٹ کہتے ہیں۔ یہ ایسٹرائڈز وہ اربوں چھوٹے بڑے پتھر ہیں جو نظام شمسی کے قیام کے وقت آپس میں جڑ کر کوئی بڑا سیارہ یا سیارے نہیں بنا سکے، بس سورج اور جوپیٹر کی کشش کے درمیان پھنس کر رہ گئے، دائرے میں گھومنے لگے۔ لیکن جوپیٹر کی جناتی طاقت سے یہ کبھی محفوظ نہیں رہے۔ اسی طاقت کے باعث کئی بار ایسٹرائڈ بیلٹ سے کچھ پتھر کھسک جاتے ہیں اور سورج کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ پھر ان کے راستے میں جو سیارہ یا چاند آ جائے اس سے ٹکرا جاتے ہیں، اور جن سیاروں سے ٹکراتے ہیں ان میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے۔ 10 کروڑ سال پہلے 10 کلومیٹر بڑا ایک ایسا ہی ایسٹرائڈ زمین سے ٹکرایا تھا۔ اس وقت ہماری زمین زندگی سے بھر چکی تھی۔ یہ بڑے بڑے ڈائنوسورز گھاس کے میدانوں میں گھومتے تھے، اور جہازی سائز کے بڑے بڑے پرندے ہواؤں میں پر تولتے تھے۔ بس میمالیا جانور ذرا چھوٹے تھے، بلکہ بہت ہی چھوٹے تھے۔ یہ ہاتھی، رائنوز، گیندے، ہپوز، دریائی گھوڑے، ان جیسے بڑے بڑے میملز ابھی ایوالو نہیں ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ خوراک کا بڑا حصہ ڈائنوسورز جیسے دیو قامت جانور کھا جاتے تھے۔ سو یہ 10 کلومیٹر بڑا پتھر جو دراصل سورج کی طرف بڑھ رہا تھا، راستے میں ہماری زمین سے ٹکرا گیا۔ جس جگہ یہ زمین سے ٹکرایا وہاں سے 1000 کلومیٹر چاروں طرف ہر زندہ شے ختم ہو گئی۔ پھر اس دھماکے سے جو گرد اور آتشی طوفان اٹھا اس نے آسمان کو گھیر لیا، اور زمین پر ایک لمبی سرد رات چھا گئی۔ اسے تاریخ میں نیوکلیئر ونٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی نیوکلیئر ونٹر کے دوران زمین پر موجود 75% جانوروں کی نسلیں ہی ختم ہو گئیں۔ ان کی اسپیشیز، انواع صفائے ہستی سے مٹ گئیں، ایکسٹنکٹ ہو گئیں۔ خاص طور پر وہ جانور جو سائز میں بہت بڑے تھے، کسی کھو میں یا غار میں چھپ کر لمبی سرد رات نہیں گزار سکتے تھے، اور انہیں خوراک بھی بہت زیادہ چاہیے تھی جو پھر دستیاب نہیں تھی۔ سو وہ سب ختم ہو گئے۔ جب نیوکلیئر ونٹر چھٹی تو بڑے بڑے جانوروں کے ختم ہو جانے سے کچھ ہی برسوں میں زمین پر خوراک اضافی ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے میملز کو بڑھنے کا موقع ملا، اور زمین پر
زندگی نے ایک اور ترنگ سے کروٹ لی۔ اس وقت زمین پر موجود زندگی کی ہر شکل اسی حادثے کے بعد کی ارتقا شدہ پیداوار ہے۔ تو دوستو، ہر تبدیلی ایک نئے جہان کو جنم دیتی ہے، اور ہر نیا جہان اپنے اندر ایک تباہی کا بیج ضرور رکھتا ہے۔ یہ کائنات کی فطرت ہے، لیکن آپ بس یہ سوچئے کہ اگر جوپیٹر کی گریوٹی اس وقت یہ کر سکتی تھی تو کیا اب ایسا نہیں کر سکتی؟ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ سو زندگی کے ہر لمحے کو جی بھر کے جیے اور جینے دیجیے۔ ہم ایسٹرائیڈ بیلٹ، سیاروں کے بادشاہ جوپیٹر اور اس کے گرم سرد چاندوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں چلتے ہیں جہاں منظر بہت ہی دلکش ہے۔ ہم کروڑوں کی گنتی سے آگے نکل آئے ہیں۔ ہمارے سامنے وہ سیارہ ہے جو سورج سے 1.49 ارب کلومیٹر پرے 1.49 بلین کلومیٹرز دور ہے۔ ہم اس اسپیس کرافٹ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن نہیں، یہ اسپیس کرافٹ کسینی ایک ایسا کام کرنے والا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ یہ ایک ایسے مشن پر جا رہا ہے جس کے لیے اسے تیار ہی نہیں کیا گیا، لیکن اس مشن کے لیے 19 ملکوں کے بہترین دماغوں کی محنت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ یہ مشن کیا تھا اور کیا یہ کامیاب ہوا، یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن کل کائنات دا یونیورس سیریز کی نویں قسط میں، جس کے لیے آپ یہاں ٹچ کیجئے۔ یہاں جانیے یوروپا کا نام آخر یوروپا کیوں ہے۔ یہ رہی وہ کہانی جب آپ کو کسی نے سیارے کے شہنشاہ جوپیٹر میں دھکا دے دیا تھا۔